اللہ رب العزت کی جانب سے مصائب اور پریشانیاں اور آفات بندوں پر جو آتی ہیں دو وجہ سے آتی ہے۔ دو قسم کے بندے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، اچھے انسان راہ راست پر سیدھے راستے پر چلنے والے، اور رائے حق سے ہٹ کر گمراہی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، منمانی کے ساتھ، خواہشات کے مطابق حیوانوں کی طرح زندگی گزارنے والے بھی انسان پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا دستور ہے کہ جب اپنے بندوں کو وہ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، تو پھر دو قسم کے بندوں کے لیے الگ الگ مقصد ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر کوئی آفت لاتے ہیں، کوئی مصیبت لاتے ہیں، ان کی شخصی مصیبت ہو یا کسی نیک بستی پر مصیبت آ جائے، تو وہاں مقصد عذاب دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں اس مصیبت کے ذریعے سے۔ جیسے مدینے میں طاعون آیا، بیماری آئی، قحط سالی آئی، لیکن وہاں کے لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے کہ وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں، وہ تو جنت کی خوشخبری سنائے ہوئے تھے، وہ تو پورے کائنات میں مثال تھے، پھر بھی مصیبت آئی، شہادت کی شکل میں، قتل و غارت گیری کی شکل میں، لوٹ کھسوٹ کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں جو نیک لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان مصائب کے ذریعے سے ان نیک لوگوں کے، اللہ والوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس مصیبت کی وجہ سے نوازنا چاہتے ہیں، عطا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی کامیابی اس میں مضمر رہتی ہے، ترقی مضمر رہتی ہے کہ ان کی ترقی ہوگی۔ دوسری وجہ عذابات کے آنے کی، زلزلوں کے آنے کی، بیماریوں کے آنے کی، جو دوسرے قسم کے بندے ہوتے ہیں، جو شر کے غلام، نفس و شیطانت کے غلام، جو ہر وقت برائی کی فکر میں رہتے ہیں، جھوٹ کی فکر میں رہتے ہیں، سچ سے، حق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ زندگی صرف گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جب اللہ تعالیٰ عذاب لاتے ہیں، مصیبت لاتے ہیں، تو پھر اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب ایسے لوگوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو اللہ کو ماننے والے یا اللہ کا انکار کرنے والے۔ اگر اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کفر اور شرک کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہوتا ہے عذاب کے ذریعے سے کہ انہیں ان کے کفر اور شرک کی سزا دنیا میں بھی دی جائے اور آخرت میں بھی دی جائے۔ اس کے بالمقابل نافرمان لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں، لیکن وہ احکامات پر پورے نہیں اترتے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے، عقیدہ تو رکھتے ہیں، ایمان تو لا چکے ہیں، لیکن اپنی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اطاعت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننا ان کی زندگی میں نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے جو عذاب آتا ہے وہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ عذاب کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے، اور جو بھی مصیبت اللہ گنہگار مسلمان پر لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس گنہگار مسلمان کو اس کے گناہ سے پاک کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ گنہگار مسلمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، زیادتیوں کا بوجھ نہ ہو، حق تلفیوں کا بوجھ نہ ہو، نافرمانی کا بوجھ نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے عذاب کو بھیجنے کے ذریعے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ مختلف قسم کے ذہن رکھنے والے، سائنس کا علم رکھنے والے، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں کہ زمین میں اس کی تختیاں جب سرک جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں، تو پھر وہ ڈھلتے ڈھلتے زلزلے کی شکل بن جاتی ہے۔ ایک تو ان کا کہنا ہے، ایک ہمارے اور آپ کے آقا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وجہ بیان کی۔ زلزلوں کا آنا، زلزلوں کی کثرت، یہ قیامت کی دلیل ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے عام ہوں گے اور زمانہ تیزی سے گزرے گا، اور فتنہ اور فساد عام ہوگا، قتل و غارت گیری عام ہوگی، اور لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ بدکاری عام ہوگی، گانا اور ناچ یہ عام ہوگا، شراب عام ہوگی۔ یہ زلزلوں کی وجہ بیان کی۔ جب یہ وجوہات ختم ہوں گے، جس علاقے میں یہ وجوہات نہیں پائے جائیں گے، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے زلزلہ نہیں آئے گا۔ کوئی ہلاکت کا وہاں اندیشہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ کسی پر بھی کسی بھی ملک پر مصیبت آ جائے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، تو تمام دنیا والوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہوتا ہے کہ تمام جہاں والوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا، کسی بھی صوبے کا، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، اگر اس کو پوری دنیا میں جہاں بھی اللہ کی طرف سے زلزلہ ہو یا قحط سالی ہو یا سیلاب ہو، کچھ بھی ہو جائے، جب اسے خبر پہنچتی ہے تو پھر اس کو اپنی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹٹولنا پڑتا ہے، اور اللہ کے ان عذابات سے عبرت حاصل کرنی اس کو پڑتی ہے۔ اگر وہ ان واقعات سے، حوادثات سے عبرت نہیں لے گا اور اس کو سمجھے گا کہ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں وجہ سے ہوا ہے، جب یہ اس کا مؤثر، زلزلے کا جو مؤثر ہے، اس کی جو وجہ ہے، اگر وہ مخلوق کو سمجھے گا تو پھر وہ توبہ نہیں کرے گا، وہ اپنی زندگی کو درست نہیں کرے گا، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرے گا۔ اگر وہ زلزلوں کی وجہ اللہ رب العزت کو بنائے گا کہ اللہ تعالیٰ زلزلے لانے والے ہیں اور کس وجہ سے لانے والے ہیں، کیوں لائے ہیں، اگر یہ وجہ اگر مسلمان جان لے گا تو پھر وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرے گا۔ ان واقعات سے بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں، اور ایک بات جو اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ رب العزت کی قدرت، کہ کیسے بڑی قدرت ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ فلک بوس عمارتیں، آسمان کو چھونے والی عمارتیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو سیکنڈوں میں ان عمارتوں کو، بلند بلند عمارتوں کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی جو نافرمانی کر رہے ہیں، کتنے بڑی قدرت والے کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، جو پوری دنیا کو پلٹنے کے لیے، جیسے ہم ایک چھوٹے کنکر کو پلٹنے کے لیے ناخن سے ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے لیے پوری کائنات کو اٹھا کر پٹک دینا ہمارے ناخن سے ایک کنکر کو پلٹنے سے بھی زیادہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ والے کہا کرتے تھے کہ یہ مت دیکھ کہ تو چھوٹا گناہ کر رہا ہے، یہ دیکھ کتنے بڑے رب کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ رب کی جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ وہ چاہے تو پانی میں ڈبو دے، وہ چاہے تو زمین میں دھسا دے، وہ چاہے تو آسمان سے آگ برسا دے، وہ چاہے تو پوری دنیا کو ایک مشت ختم کر دے۔ ایسی طاقت رکھنے والی ذات کی نافرمانی کرنا یہ نادانی ہے، جہالت ہے، یہ بے فکری ہے، یہ اپنے انجام سے بے خبری ہے۔ ہم اپنے انجام کو سوچنا ہے کہ ہر مسلمان کو ہر وقت ایسے تیار رہنا ہے آخرت کے لیے، جیسے ایک مسافر ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، بس اسٹینڈ پر جیسے تیار رہتا ہے کہ اس کو بس اسٹینڈ پہ اور اسٹیشن پر اس کو تیاری کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی اس کے پاس، وہ ہر اعتبار سے تیار ہوتا ہے کہ جیسے سواری آ جائے تو میں فوراً سوار ہو کر چلا جاؤں گا۔ وہاں تیاری کرنے کا آدمی سوچتا بھی نہیں ہے کہ جو بھی تیاری اس کے سفر کی کرنی تھی وہ گھر سے نکلنے سے پہلے پوری تیاری کر چکا ہوتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو ایسے آخرت کے لیے تیار ہونا ہے، ایسے قبر کے لیے تیار رہنا ہے، ایسے اللہ کی ملاقات کے لیے تیار رہنا ہے۔ پتہ نہیں کہ آدمی سو جائے صبح اٹھے گا بھی یا نہیں اٹھے گا۔ یہاں دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے کہ پہلے بڑا بھائی آیا، پھر مجلا بھائی آیا، پھر اس کے بعد والا بھائی آیا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بڑے سے پہلے چھوٹا جا سکتا ہے، چھوٹے سے پہلے بڑا جا سکتا ہے۔ تو ہم سب کو ان واقعات سے جو ابھی
ترکی میں اور سیریا میں بہت بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں، اس سے تمام ممالک کے مسلمانوں کو فکرمند رہنا چاہیے کہ ہم ان واقعات کو بطور غم اس کو اس حد تک نہ رکھیں، بلکہ اپنی زندگی میں ان واقعات کے ذریعے سے تبدیلی لائیں کہ اللہ کی قدرت کو سمجھیں، اللہ کی طاقت کو سمجھیں کہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ حی علی الصلاۃ میں جو طاقت ہے اس کو آج مسلمان نہیں جانتے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، غریب بیچارے ہیں، فلاں جگہ کے ہیں، میں ان کی دعوت پہ کیوں جاؤں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مؤذن ذریعہ ہے، بلا رہے ہیں اللہ رب العزت، حی علی الصلاۃ یہ اللہ کہہ رہے ہیں اور بندوں کو اللہ ذریعہ بناتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ سب سے پہلے، سب سے بڑے اور سب سے حقیقی داعی اللہ ہے۔ اللہ نبیوں کو ذریعہ بناتے ہیں، فرشتوں کو ذریعہ بناتے ہیں، مؤذنین اور اماموں کو ذریعہ بناتے ہیں، اور دین کی دعوت دینے والوں کو ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ ذریعے ہے، یہ نائب ہیں، یہ خلیفہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں بلا رہے ہیں بلکہ اللہ بلا رہے ہیں۔ جب مسلمان یہ سوچے کہ نماز کے لیے مجھے اللہ بلا رہا ہے تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا کہ کتنی طاقت والی ذات بلا رہی ہے، کتنی بڑی ذات بلا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ کی ذات ہر شے سے بڑی ہے، ہر چیز سے بڑی ہے۔ ایک آدمی ایم ایل اے کی نافرمانی کرنے میں آگے بڑھ سکتا ہے، سی ایم کی نافرمانی کرنے میں آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن پی ایم کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں اس کو سوچنا پڑے گا کہ یہ تو پورے ملک کا بڑا ہے، اگر میں اس کے ساتھ گستاخی کروں گا، اس کے ساتھ میں بدسلوکی کروں گا تو میرا حشر برا ہو سکتا ہے، عمر قید ہو سکتی ہے، میری جان اور میری جان کی بھی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر آدمی پی ایم کی نافرمانی کرنے سے، اس کی گستاخی کرنے سے، اس کے تعلق سے بولنے سے سوچتا ہے۔ لیکن کبھی کوئی مسلمان یہ سوچا کہ اللہ رب العزت یہ فلاں کام سے منع کر رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، سود نہیں کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، حلال نگاہ کو پاک رکھنا ہے، سوچ کو پاک رکھنا ہے، زبان کو پاک رکھنا ہے، دل کو صاف رکھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کرنا ہے، اپنے پیروں کو نیک کام کے لیے اٹھانا ہے، اپنی زبان سے میٹھی بات کرنا ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی مسلمان کر رہا ہے تو وہ سوچے کہ میں کتنے بڑی ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ سی ایم پی ایم کی نافرمانی سے جتنا ڈر ہے، اس سے کروڑ گنا اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے۔ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، وہ تمام مخلوقات کے خالق ہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، ان کے مثل کوئی نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں۔ ایسی ذات کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہت بڑی ناکامی کو دعوت دینا ہے۔ ایک آدمی اذان ہو رہی ہے، مسلمان نماز چھوڑ کے، فجر کی نماز چھوڑ کے سو رہا ہے، وہ کس زلزلے کا انتظار کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت غافل نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، ہر لمحے سے واقف ہیں۔ انسان کے پاس مخلوق میں غفلت طاری ہو سکتی ہے، انسان کو نیند آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر ایک کو ہر وقت ہر لمحے میں دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ اس کے کرتوتوں کو، اس کے اعمال فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس ہر دن عصر کے بعد پیش ہو رہے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان واقعات سے ہم عبرت لیں، ہمارے ظاہر کو بھی، ہمارے ظاہر میں بھی ہم مسلمان ظاہر ہوں۔ ہر مسلمان کے لیے ظاہری بناوٹ بھی مسلمانی بنانا چاہیے کہ 3 کام مسلمانوں کے ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں، کہ وہ نماز نہ چھوڑے، وہ ٹوپی پہنے، وہ داڑھی رکھے۔ یہ 3 علامتیں ایسی ہیں جو مسلمان کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر آدمی کو نام پوچھ کر سلام کرنا پڑے گا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ نام بتانے کے بعد سلام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے آج کل، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 کاموں میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام چھوڑتا ہو۔ مسلمان تو مسلمان، منافق کی بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ہم سب کو ان واقعات سے عبرت لینے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے
کہ میرے ایمان کی سطح کیا ہے، میرے قرآن کی سطح کیا ہے، میرے اعمال کی سطح کیا ہے، میں کتنا سچ بول رہا ہوں، کتنا میں حلال ذرائع اختیار کر رہا ہوں کمائی کے لیے، کتنی میری نگاہیں پاک ہے، دل صاف ہے۔ اس ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم سب کو اللہ کے آگے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے، اور ہمارے لیے بھی حفاظت کی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہمارے بھائی پریشان ہیں ترکی میں، سیریا میں، ان کے لیے بھی ہم خوب رو رو کر دعائیں کریں، ان کی مدد کے لیے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اور جو اللہ کو پیارے ہو چکے ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کریں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ مسلمان المسلم کا جسد واحد، تمام مسلمان ایک بدن کی طرح ہے۔ جب ایک بدن میں کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن متاثر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ترکی اور سیریا میں جو مسلمان پریشان ہیں اور جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، سب کے لیے ہم دعا کریں، اور ان کی جتنی مدد ہو سکے ہم کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی جان اور مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔